مجھے پوچھا کہ 50s کی کیا بات تھی یہاں ایجوکیشن کی. اس وقت جب میں نے پرائمری اسکول اول میں فرسٹ پرائمری میں ایڈمیشن لیا اس وقت صرف ہم اردو پڑھتے تھے, میتھ بھی نہیں پڑھتے تھے. اور دوسری جماعت میں جب چڑھ گئے تو آ گیا میتھ اور تیسری جماعت میں آ گیا اردو اور 6th کلاس میں جب ہم پہنچے آ گیا انگلش. تو یہی وجہ ہے کہ جو پرانے ہیں یعنی کہ میری ایج کے جو لوگ ہیں سائنٹسٹ بھی بن گئے ہیں, قابل ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں, قابل رائٹرز بھی بن گئے ہیں, قابل ایجوکیشنسٹ بھی بن گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو پرانا سسٹم تھا اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اتنا بوجھ یا بار ڈالا جائے بچے پر تاکہ اس کی پرسنالٹی کرش ہو جائے. اور میں نے ایک پیرنٹ نے مجھے میں نے جو پہلے کہا ہے ڈائگنوسٹک فنکشن ٹیچر کی, وہ بچے کو اندر جھانکنا چاہیے کہ اس میں قوت کہاں پر ہے, اس میں خامی کہاں پر ہے. جس طرح ڈاکٹر ایک نبض دیکھتا ہے اور دوائی تجویز کرتا ہے اس میں بیماری کیا پھر ڈائگنوز کرتا ہے, اسی طرح ٹیچر ایک ڈاکٹر ہے, اس کو بچے کا ڈاکٹر ہے, مینٹل ڈاکٹر, تو اس کو دیکھنا چاہیے, جانچنا چاہیے اس کے اندر تک. ہاں پھر جو پرسپیکٹو اور ایویلویٹو فنکشن اس کے ذاتی طور پر ہونی چاہیے, اس کا میتھڈالوجی اچھی ہونی چاہیے, اس کا ایویلویٹو یہ پوٹینشیل ہونا چاہیے. یہ 3 بہت اہم فنکشنز ہیں ٹیچر کے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی. سوپور جہاں تک تعلق ہے اونتی ورمن کے زمانے میں, اونتی ورمن نے یہاں 28 سال حکومت کی ہے, ہندو راجا تھا. اچھا 8 سے 72 تک 872 سے عیسوی سے 900 عیسوی تک 28 سال انہوں نے حکومت کی ہے. راجا اونتی ورما جس کے نام پر وہ اونتی پورا ہے. یہ ٹیچرز کی بھی ریسپانسبلٹی اور جو والدین ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس میں مطلب وہ بھی دلچسپی لینے چاہیے, بہت زیادہ دلچسپی لینے چاہیے. آگے ہم پرائیویٹ اسکول کی بات کریں گے, وہاں والدین کیوں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں بجز گورنمنٹ اسکولوں کی, کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں میں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں, جو والدین ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں یا اکانومکلی وہ بیکورڈ ہوتے ہیں, بالکل اس لیے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے برعکس جو پرائیویٹ اسکول میں بچے ہوتے ہیں وہ ایڈوانٹیجڈ ہوم سے ہوتے ہیں. یعنی کہ کل پڑھا بچے اپنے جو پوتی تھی میری پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہی ہے, وہاں ایک لفظ انہوں نے کیا تھا کانسیکوئنٹلی, حالانکہ یہ بہت مشکل لفظ ہے بچے کے لیے, وہ اس کے بجائے ود رزلٹ لکھ سکتا تھا اگر وہ ایکسپرٹ ہوتا. دوسرا لفظ اس نے لکھا ہے فیسنیٹنگ, یہ بھی بہت مشکل لفظ ہے پرائمری اسکول بچے کے لیے. اس کے برعکس وہ لکھتا تھا بیوٹیفل یا اٹریکٹیو, اتنا مشکل لفظ نہیں لکھنا چاہیے. یہ فرق ہے جو کریکولم کی جہاں تک تعلق ہے تو وہاں ایکسپرٹس بناتے ہیں اور یہاں ایکسپرٹس نہیں ہوتا, وہاں کوئی ایک آدمی لکھتا ہے. ملاقات کے اس پروگرام میں آج ہم نے دعوت دی ہے عبدالرشید آفاق کو, جنہوں نے بحیثیت پرنسپل محکمہ تعلیم میں کام کیا ہے, جو ماہر تعلیم رہ چکے ہیں, بحیثیت ادیب کام کر رہے ہیں اور مورخ بھی ہے, اور بحیثیت استاد بھی انہوں نے کام کیا ہے. تقریباً 1 درجن تصانیف انہوں نے لکھی بھی ہے. انہوں نے اپنے کلام میں شعر و شاعری بھی کی ہے اور شاعری کی کتابیں بھی لکھی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ شیخ العالم کے کشمیری کلام کو انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا ہے اور ابھی مسلسل کام جاری ہے. آفاق صاحب بہترین ادبی دنیا میں بہترین کام کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے ان سے جاننا چاہتے ہیں ہم, انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے. آفاق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی زندگی کا سفر, پہلے تعلیم میں نے یہاں حاصل کی ہے مڈل اسکول بابا یوسف میں. وہ ان دنوں یہاں پر تھا مرکز, سوپور کے مرکز میں وسط میں مسلم پیر محلے میں واقع تھا, اور جھیل بگو یہاں تھا, جھیل اس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت جھیل تھا ایک اس زمانے میں. آج وہ نظر کہیں نہیں آ رہا ہے, آج وہ تو پارٹ آف ہسٹری ہے, پارٹ آف جغرافیہ نہیں ہے.
किस सने की बात हो रही है? ये 1957 की बात हो रही है. अच्छा, 1957 में मिडिल स्कूल बाबस में मैंने मिडिल पास किया. फिर हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में दाखिला लिया. वहाँ से 69 में मैंने इलेक्टिव 11th क्लास पास किया. फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने 72 में ग्रेजुएशन की. और उसी साल मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ से मैंने MA अंग्रेज़ी पास किया. तो उसके बाद मैं महकमा तालीम में बहस से टीचर तैनात हुआ. और उसके बाद मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चर बन गया इंग्लिश में, और फिर सीनियर लेक्चरर. और 2010 में मैं रिटायर हुआ एज प्रिंसिपल. अच्छा आफाक साहब, आपने 1957 में बाबा स्कूल में एडमिशन लिया है? जी, 1957 की अगर हम बात करें, क्या हालात वाक़ात या माहौल, तालीमी माहौल, लोगों का रहन सहन या क्या था वहाँ पे उस ज़माने के इकोनॉमिकली क्या थे हम यहाँ कश्मीर में? हाँ, लोगों में गुर्बत बहुत थी. इकोनॉमिकली इतने फॉरवर्ड नहीं थे जितने कि आजकल हैं, और न तालीमी माहौल इतना अच्छा था जितना कि आजकल है. उस वक़्त कुछ मिडिल स्कूल यहाँ थे, केवल ये बाबा यूसुफ और शायद हाथीशाह में था. तो आज तो इनकी बहुत तादाद है, मिडिल स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की, हाई स्कूलों की. कॉलेज भी 1-2 हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज भी है यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम हो रहा है अगर गवर्नमेंट तवज्जो देगी. तो उन दिनों उस्तातिज़ा भी बहुत मेहनती थे, लड़के भी बहुत ताबियादार थे. लेकिन आज उतने मेहनती उस्ताद नहीं है, और लड़कों में पढ़ने का शौक़ है जितना उन दिनों था. उन दिनों हम बहुत मेहनत करते थे, ताबियादारी करते थे. सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी उन दिनों लड़कों में डिसिप्लिन था. उस्ताद की बहुत इज्जत थी. हालांकि वो इतने क्वालिफाइड नहीं थे जितने कि आजकल के उस्तातिज़ा है. आज हमारे पास PhD भी हैं, MA MSc भी है. उन दिनों कोई MSc होता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हाँ, कोई BA B.Ed होता था. तो अक्सर तो ऐसे ही थे, अंडर ग्रेजुएट ही या मैट्रिक पास होते थे उस्तातिज़ा किराम. लेकिन बहुत मेहनती थे, उनको डेडिकेशन थी, वो काबिल थे. और बच्चे भी ताबियादार थे और डिसिप्लिनरी थे ज़बरदस्त. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वालिदैन थे वो कोऑपरेशन करते थे. आज हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे बड़ी खामी यह है कि जो वालिदैन हैं वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं. हाँ, तो ये बहुत बड़ा अलमिया भी है और डिफेक्ट भी है हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट के तालीम. उसके बरकस जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ वालिदैन कोऑपरेट करते हैं. उसकी वजह है कि उनको तालीम पैसों की आवाज़ मिलती है, उनको पैसा देना पड़ता है. और जो गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ फ्री एजुकेशन है, इसलिए उसकी वो बच्चे वहाँ ज़्यादातर गरीब लड़के पढ़ते हैं. जी आफाक साहब, बहुत अच्छा कहा आपने. 1957 में कश्मीर में इकोनॉमिकली बहुत गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा. मजदूरी मिलनी भी एक मुश्किल था. मजदूरी ढूंढना भी एक काम था जब काम ही नहीं था उस ज़माने की. हम बात करें वहाँ जब वो उस्ताद जो मदरसे कायम थे, उस्ताद थे या तालीम हासिल करने के लिए जो बच्चे जा रहे थे, मगर मैं समझ रहा हूँ कि जो वो उस्ताद उन दिनों काम कर रहे थे, बच्चों को जो पढ़ा रहे थे, वो इबादत समझकर बच्चों को पढ़ा रहे थे. इबादत समझकर. अच्छा, बच्चे भी ऐसे ताबियादार थे कि जैसे आप कह रहे हैं कि इतने ताबियादार थे कि वो उस्तादों की कदर करते थे, कदर करना जानते थे. सही बिल्कुल बजा फरमाया आपने आफाक साहब. तो आफाक साहब, अब बात हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. 2016 की जो बात करेंगे हम, उसके बाद की बात करेंगे हम 2021 तक जो महकमा एजुकेशन पर
میں سمجھتا ہوں جو باری گزرے ہیں 2016 سے لے کر آج تک 2021 تک. پہلے ہڑتالوں کا سلسلہ چلا جس سے سب سے زیادہ تعلیمی جو کیریئر تھا بچوں کا وہ خراب ہو گیا, تعلیم کا سلسلہ رک گیا. اور اس کے بعد کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو کووڈ کی وجہ سے بھی سکولیں بند ہو گئی. بچوں کا جو تعلیمی مستقبل ہے, بچوں کا جو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اچھا, پھر تعلیم و تربیت کا جو ماحول رہا ہے اس دوران, محکمہ تعلیم نے جو سرکار نے جو شروع کیا ہے, محکمہ تعلیم کا جو تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے, یہ آن لائن انہوں نے پروسیس چلائی ہے بچوں میں. تو آپ کی نظر سے وہ آن لائن سسٹم جو سرکار نے شروع کیا ہے بچوں کو تعلیمی ماحول میں رکھنے کے لیے, تعلیم کو پڑھانے کے لیے, کہاں تک وہ ریپلیس کر سکتا ہے فزیکلی جو ایجوکیشن دے رہے تھے ہم بچوں کو, آمنے سامنے جو ایجوکیشن دے رہے ہیں اسکولوں میں, کس حد تک وہ ریپلیسمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں. صحیح بات, صحیح سوال آپ نے پوچھا غلام صاحب. میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ یہ 2016 کی بات نہیں ہے. ایکچولی جو کشمیر میں ڈریل ہوا ہے, یعنی پٹری سے اتر گئی ہے یہ جو ایجوکیشن سسٹم, یہ 1990 سے ہوا ہے. جب سے یہاں حالات خراب ہو گئے ہیں, یہ تب سے ہی ہوا ہے. اور ان دنوں زیادہ ابتری تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, چونکہ ایسا ہی ماحول تھا زیادہ. تو آج اس کے بنسبت کم ہے. البتہ اتنا فرق, جو سوال آپ نے پوچھا میں اسی کی طرف آؤں گا, کہ جو جب سے کووڈ شروع ہو گیا اب تو آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں. بالکل. کیا یہ اس کا متبادل ہے؟ متبادل ہے. اس کا واضح جواب یہ ہے کہ بحث ایجوکیشنسٹ میں یہ دعویٰ سے کہوں کہ اس کا متبادل نہیں ہے. کیوں؟ جو کہ ٹیچر کی پرسنالٹی ہے, اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جو ٹیچر کی پرسنالٹی ہے کلاس روم میں ہوتی ہے. جب ٹیچر کلاس میں ہوتا ہے, ہز باڈی لینگویج از دا بیسٹ ٹیچنگ ایڈ. جو جس طرح وہ پڑھاتا ہے یا جس طرح اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے, جس کو ہم میتھڈالوجی بولتے ہیں ایجوکیشن میں, تو وہ تو آن لائن میں نہیں ہوتا ہے. چونکہ میں نے اکثر دیکھے وہاں آن لائن جو کلاس ہوتے ہیں وہاں اکثر ٹیچر نظر ہی نہیں آتا. حالانکہ میں نے جو کچھ پرائیویٹ اسکول یہاں سوپور کے ہیں, میں نے ان کو لکھا بھی, بھئی یہ مائنڈ کرشنگ پروسیس ہے جو آپ کر رہے ہیں. ٹیچر کو چھپا رہے ہیں, ٹیچر کو آپ نہیں دکھا رہے ہیں وہاں پر. تو یہاں ایک لیٹر لکھی تھی, یہاں جو سوپور میں جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, انہوں نے ADC کو ایک لیٹر لکھی تھی 1 مہینے پہلے, پھر بھیج دو انہوں نے پیرنٹس کو بھی کہ ہمیں اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے. چونکہ یہ جو ہے آن لائن, یہ فرسٹریٹنگ, یہ بچے کو فرسٹریٹ کرتا ہے, یہ بچے کو پریشان کرتا ہے. اور اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ نے وہ آرڈر نکالا کہ جو پرائمری اسکول تک اتنا ٹائم رکھنا چاہیے, 1 گھنٹہ رکھنا چاہیے, اس کے بعد 90 منٹ رکھنا چاہیے. چونکہ بچہ دن بھر جب اس کیمرے کے سامنے, کیا بولتے ہیں اس کو, موبائل کے یا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے گا, اس کی آنکھیں متاثر ہوں گی, اس کا دماغ متاثر ہوگا. چونکہ یہ صحت کے لیے بہت ہی مضر چیز ہے, اور اس کو بولتے ہیں یہ ڈوپامائن ڈیٹاکس کرتا ہے. یہ دماغ کو بہت یعنی کہ کمزور کرتا ہے. جو موبائل ہم دیکھتے ہیں یا بچے دیکھتے ہیں, یہ بہت کمزور کرتا ہے. اور اس میں ریڈیشنز آتے ہیں جو صحت کے لیے بھی مضر ہیں, آنکھوں کے لیے. اور میں نے ان کو کہا جو آپ ٹیچر کم از کم آپ ایک بات کیجئے, چونکہ حالات خراب ہیں, یہ کووڈ ہیں, اسکول کھل نہیں سکتے ہیں, مگر جو ٹیچرز پرسنالٹی ہے, ٹیچر کو دکھاؤ آپ آن لائن, وہ سامنے آ جائے کیمرہ کے سامنے, تاکہ بچے اپنے استاد کو دیکھ سکے اور وہ بہت متاثر ہو سکیں اور بور بھی نہیں ہو سکیں گے. ادروائز اٹ از مائنڈ کرشنگ پروسیس. وہ بچے پریشانی ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں وہ, لیکن کچھ حاصل کرنے کے بجائے وہ پیچھے ہی جاتے ہیں. تو میں نے ان کو لکھا ہے کہ نو ٹیچر ایڈ کین ریپلیس اے ٹیچر. نہ کوئی یہ لیپ ٹاپ, نہ کوئی موبائل, کوئی بھی ٹیچر کا متبادل نہیں ہے. جو ٹیچر ہے یہ سب سے اہم فیکٹر ہے. صرف فزیکل اٹینڈنس کلاس میں, یہ صرف استاد بچوں کا استاد نہیں ہے, بلکہ یہ ساری سماج کا استاد ہوتا ہے. یہ ساری سماج کا استاد ہوتا ہے. جب کوئی برٹرینڈ رسل
وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. انہوں نے لکھا کہ دنیا میں اگر کوئی امن لائے گا وہ سیاستدان نہیں ٹیچر لائے گا, استاد لائے گا. ہاں استاد لائے گا. جی ناظرین, آفاق صاحب کہتے ہیں کہ سرکار یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انہوں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا نہیں ہوا ہے. نہیں ہو سکتا, وہ حق ادا ہوا یہ نہیں ہے. محکمہ تعلیم پچھلے 30 سال سے سفر کر رہا ہے اور بچے بھی سفر کر رہے ہیں. ایجوکیشن ڈیریل ہوئی ہے, یعنی کہ پٹری سے اتر گئی ہے. تو بچوں کا جو فیوچر ہے, پڑھنا پڑھانے کا جو کام ہے محکمہ تعلیم کا, وہ اس کا آن لائن اس کا متبادل نہیں ہے. اب سرکار کو بھی سوچنا چاہیے. یہ ماہر تعلیم ہے آفاق صاحب, نامور ادیب ہے سوپور کے, مورخ بھی ہے, اور انہوں نے کئی کتابوں کا ٹرانسلیشن انگریزی میں بھی کیا اور کئی کتابیں انگریزی میں لکھے بھی ہے. تو لہٰذا ان کا تجربہ ہے. سرکار کو اس ضمن میں سوچنا چاہیے کہ تعلیم کا جو میدان ہے, اگر جس ملک کا تعلیمی نظام بہتر ہو یا بہترین ہوگا, وہی ملک ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. تعلیم کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے. اچھا آفاق صاحب, اگر ہم ملک کے تعلیمی نظام کی بات کریں اور یورپین کنٹریز کا جو تعلیمی نظام ہے, اس میں ہم وہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں, اس میں ہمیں فرق کہاں لگتا ہے کہ یورپین کنٹریز میں 10-12 سال میں ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے, ایک انجینئر بن جاتا ہے, ایک سائنٹسٹ بن جاتا ہے, 10-12 سال میں ہی بن جاتا ہے وہ. اگر ہم یہاں کی بات کریں, یہاں ہمیں 30 سال پڑھانے میں لگتے ہیں, پھر بھی ہم ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں یا PhD نہیں کر سکتے ہیں, پھر بھی ہم پروفیشنل نہیں ان یونیورسٹیز سے نکال سکتے ہیں. تو کیا بات ہے, کہاں پہ فرق لگتا ہے سسٹم میں؟ کہاں فرق ہے؟ سسٹم میں یہ فرق ہے کہ زمین اور آسمان پر فرق ہے. جو یورپ ہے, امریکہ ہے, وہاں کوالٹی ایجوکیشن ہے, اور جو انڈیا سب کانٹینٹ ہے یا جو تھرڈ ورلڈ ہے, بیکورڈ کنٹریز, یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. میں آپ کا ایسی مثال صاحب جاؤں گا کہ A گریڈ یونیورسٹی ہے 400 ورلڈ میں, انڈیا میں ایک بھی نہیں ہے, پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے, چائنا میں 2 ہیں, جاپان میں 2 ہیں, اور وہاں سنگاپور میں 1 ہے. تو باقی کسی جگہ ایک کلاس A گریڈ یونیورسٹی ہے نہیں. اور دوسری بات, جس کو ہم ریسرچ یونیورسٹی بولتے ہیں, سچ مچ جہاں پر سائنٹیفک یا ٹیکنالوجیکلی ریسرچ ہوتا ہے, اتنی فیسلٹی انڈیا میں ہے ہی نہیں. ہاں, اس کے برعکس اگر آپ چائنا میں دیکھیں گے, چائنا میں 100 ریسرچ یونیورسٹیاں ہیں, جبکہ یہاں انڈیا میں کوئی نہیں ہے اور پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو یہاں سے کوالٹی کہاں پیدا ہو جائے گی؟ کوالٹی تو ہوگی جب کوالٹی ایجوکیشن ہوگی. تو اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بجٹ اس پر خرچ کرنا چاہیے, ایجوکیشن پر, اور ڈیولپمنٹل کاموں پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے. تو یہ تو بدقسمتی ہے, بدنصیبی ہے ایجوکیشن سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا. وہاں جو ہے, جو ابھی آپ نے سوال کیا, جو استاد کا مقام کیا ہے, وہاں استاد کا بہت بڑا مقام ہے ویسٹرن میں. اور جو استاد جو تجویز دیتے ہیں گورنمنٹ کو, جو وہ کہتے ہیں وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے. یہاں کوئی ایجوکیشڈ ہوگا یا کوئی اچھا استاد ہوگا, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی, نہ اس کو کوئی کہیں وہ اس کی کوئی سنتا ہے. مثلا میں نے ایک کتاب لکھی ہے ایجوکیشن پر, فرام نالج ٹو وزڈم, کتاب یہاں سامنے ہے, فرام نالج ٹو وزڈم. یہ یونیک کتاب ہے ایجوکیشن پر. یونیک اس لحاظ سے کہ یہاں پر میں نے پروفیشنل نالج آف ٹیچرز کے بارے میں لکھا ہے, یعنی ایک ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے, ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے, جو آج تک کسی نے نہیں بولا, جو ہم B.Ed میں بھی نہیں پڑھاتے ہیں, M.Ed کورس میں بھی نہیں پڑھاتے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے. اور یہ کتاب کشمیر کے تمام یونیورسٹی میں ہے, یہ بہت سی کالجوں میں بھی ہے, اور اکثر ہائر سیکنڈری اسکولوں میں بھی ہے. میں یہاں کے اساتذہ کرام سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں نے, کتنے پرنسپل صاحبان نے, کتنے ہیڈ ماسٹر صاحبان نے یہ کتاب پڑھی ہے. تو بہت, میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں. جی, اگر ہم
بات کریں ایجوکیشن کی، تعلیم کی، لکھنے اور لکھانے کی، پڑھنے اور پڑھانے کی، ڈاکٹر سر محمد اقبال کو انگریزوں نے سر خطاب دیا ہے. سر انہیں خطاب ملا ہے. اسرار خودی ایک نظم لکھی ہے انہوں نے، آفاق صاحب، کتاب ہے وہ، ہاں کتاب ہے وہ، اس میں کئی نظمیں ہیں اور ایک نظم جڑی ہے اسرار خودی کے ساتھ. یورپ میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا، اسرار خودی کا ٹرانسلیشن ہوا یورپ نے کیا ہے. ہاں بالکل. جب انگریزوں نے یہ پڑھا یہ اسرار خودی یہ کس نے لکھی ہے، کون لکھنے والا ہے، تو وہ کہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ اتنا یہ قابل، یہ ذہین، یہ انٹلیکچوئل یہ شخص یہ ہے کہاں، آیا کہاں سے. یہ 42 کی بات ہے، 1942 کی بات ہے. تو وہ بھی سجدے رہ گئے. تو اس کو وہاں کیا کرنا ہے، اس کو یہاں لائیے نا، وہ ہے یہ ہے. تو پھر انہوں نے اسی کتاب پر ڈاکٹر سر محمد اقبال کو سر کا خطاب دے دیا. جب ایک ٹیم آئی ڈاکٹر سر محمد اقبال کو یہ خطاب دینے کی، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو سر خطاب ملا ہے، آپ نے جو اسرار خودی لکھی ہے اس پہ آپ کو خطاب ملا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے سر خطاب ملا ہے، تو مگر میرے استاد کے لیے کیا لائے ہو، میرے استاد کے لیے کیا لائے ہو. اس نے انکار ہی کیا، جب تک میرے استاد کو آپ میرے استاد کے لیے کیا لائے ہو، جو ان کا استاد تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے استاد نے کیا کیا، وہ ہے کہاں، تو آپ نے لکھا ہے تو آپ کو ہم سر کا خطاب دے رہے ہیں. اس نے وہ خطاب لینے سے انکار اس لیے کیا، کہا کہ میں پروڈکشن ہوں اس استاد کی، میں تو کتاب ہوں، آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، اسی نے میرے کو بنایا، اسی نے میرے کو سارا علم جو ہے نا وہ اسی کا ہے. تو پھر انگریز مجبور ہو گئے اس کو شمس العلماء خطاب دینے کے لیے، جو ان کا استاد تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام، استاد کے نام شاید کوئی رضوی تھا، محمد حسین، شاید محمد حسین، ہاں محمد حسین رضوی، پورا نام مجھے بھی یاد، ہاں رضوی ہے، بالکل. پھر اس کو شمس العلماء انگریزوں نے قرار دے دیا. یہ استاد کا احترام، یہ استاد کا وہ معنی جو ڈاکٹر اقبال نے سمجھا تھا. اب کیا کریں، تو آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، جو تعلیمی نظام ہے ہمارا اس کی بنیادیں صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگر یورپ کا تعلیمی نظام اور یہاں کے تعلیمی نظام کا ہم تقابلی یہ نہیں ملے گا. وہاں کے 10 سال اور یہاں کے 25 سال یہ برابر ہے. ہم 25 سالوں میں وہی پڑھیں گے جو وہ 10 سالوں میں پڑھیں گے. چلو ٹھیک ہے، سرکار کو اس طرف بھی دھیان دینا ہے. یہاں کا جو پورا سسٹم ہے اس کو یہ شیک کرنا ہے پورا، اور تبدیلی لانی ہے ایجوکیشن میں، اور جس کو جو بننا ہے اس کو وہی تعلیم دی جائے. اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا، یہ صرف سرکار کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ٹیچرز کی بھی ریسپانسبلٹی، اور جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ بھی اس میں مطلب سنیں، وہ بھی دلچسپی لینی چاہیے، بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے. آگے ہم پرائیویٹ اسکول کی بات کریں گے، وہاں والدین کیوں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں بجز گورنمنٹ اسکولوں کی، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں میں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں یا اکانومکلی وہ بیک ورڈ ہوتے ہیں، بالکل، اس لیے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے برعکس جو پرائیویٹ اسکول میں بچے ہوتے ہیں وہ ایڈوانٹیجڈ ہوم سے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تعلیم یافتہ گھرانے سے، ان کی مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہے، ان کے باپ والدین دونوں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اکانومکلی ویل آف ہوتے ہیں. تو یہ اہم فیکٹر ہے، والدین کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ٹیچر کو زیادہ سے زیادہ اہم رول ادا کرنا ہے. تو ٹیچر کا بہت کام ہے. بالکل. اچھا آفاق صاحب، اس وقت 2 سیکٹر چل رہے ہیں ایجوکیشن میں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم کی آبیاری ہو رہی ہے، یا تعلیم کا جو معیار ہے وہ یہاں برقرار ہے، یا گورنمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تعلیم کی آبیاری ہو رہی ہے، یا تعلیم کا جو معیار ہے برقرار ہے،
وہاں ہے یا یہاں فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہی ہے جہاں تک کیریکولم کا تعلق ہے، جو سلیبس بناتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں وہ ایکسپرٹس بناتے ہیں. مثلا بورڈ میں ہوتا ہے وہ اکیڈمک سیکشن ہوتا ہے جو تعلیم یہ کتابیں لکھتا ہے، یا اسی طرح یونیورسٹی کی کتابیں جو ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس لکھتے ہیں. یا اگنو میں آپ دیکھ لیجیے اس میں کتنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، انڈیا کے بہت بڑے یونیورسٹی کے ہیڈس ہوتے ہیں، وہ اس بورڈ میں شامل ہوتے جو کتابیں بناتے ہیں. اس کے بعد جو پرائیویٹ اسکولوں کے ہیں وہ کوئی بھی آدمی لکھ سکتا ہے، جو کوئی واقفیت نہیں بھی رکھتا ہو وہ بھی لکھ سکتا ہے. مثلا میں کل پڑھا، بچے اپنے جو پوتی تھی میری پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہاں ایک کتاب ایک لفظ انہوں نے کیا تھا کانسیکوئنٹلی، حالانکہ یہ بہت مشکل لفظ ہے بچے کے لیے، وہ اس کے بجائے ود رزلٹ لکھ سکتا تھا اگر وہ ایکسپرٹ ہوتا. دوسرا لفظ اس نے لکھا ہے فیسنیٹنگ، یہ بھی بہت مشکل لفظ ہے پرائمری اسکول بچے کے لیے، اس کے برعکس وہ لکھتا تھا بیوٹیفل یا اٹریکٹیو. اتنا مشکل لفظ نہیں لکھنا چاہیے. یہ فرق ہے جو کریکولم کی جہاں تک تعلق ہے تو وہاں ایکسپرٹس بناتے ہیں، اور یہاں ایکسپرٹس نہیں ہوتا، وہاں کوئی ایک آدمی لکھتا ہے تو وہ پتہ نہیں کون ہوتا ہے، وہ ماہر ہوتا ہے، کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں. اچھا آپ سب ایک بات کریں. اور دوسری بات جو ہے جو پرائیویٹ اسکولوں میں ہے اسی لیے وہاں پیرنٹس کوآپریٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس گورنمنٹ اسکول میں کے جو والدین ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. میں اپنی ایک مثال دے دوں گا. میں ایک جگہ پرنسپل تھا، وہاں ایک لڑکا تھا، وہ آج کسی بہت بڑے عہدے پر ہوگا، تو وہ بہت قابل تھا، بہت ذہین تھا، لیکن کلاس میں نہیں آتا تھا. پھر میں نے 3 چٹھیاں لکھی اس کے باپ کو کہ آپ یہاں تک آ جاؤ، تمہارا بیٹا کلاس میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہ بہت اچھا ہے. تو وہ نہیں آ گیا. میں قسم سے کہتا ہوں اس کا باپ نہیں آ گیا، 3 بار بلا کر بھی، حالانکہ اس کا بچہ بہت قابل تھا. تو جب پیرنٹس کوئی توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ پیرنٹ کے پاس، ماں باپ کے پاس بچہ 18 گھنٹہ ہوتا ہے اور ٹیچر کے پاس صرف 6 گھنٹے ہوتا ہے. اب زیادہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے، زیادہ ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بچہ 18 گھنٹے ہے، تو ان کو 18 گھنٹے کی نگرانی رکھنی ہے بچے پر. اور استاد تو 6 گھنٹے کے لیے ذمہ دار ہے، اس کو ہم بری نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. 6 گھنٹے کے لیے اس کو اور 6 گھنٹے میں اس کو بہت کچھ اس کو سکھانا ہے، اس کو انسان بھی بنانا ہے. صرف تعلیم یہ نہیں کہ کیریکولم ہی نہیں، بلکہ اس کو دینا ہے کہ اویئرنیس ایجوکیشن مینز اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، یعنی آپ کا کلچر کیا ہے، اور واٹ از یور اوریجنلٹی آپ کا مذہب کیا ہے، مذہب کے بارے میں، یعنی آپ کا مذہب کیا کہتا آپ کے بارے میں. آپ کا مذہب یہ کہتا کہ اگر ہم کہیں گے مسلمان اسلام کی بات کریں گے تو اسلام بولتا ہے کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں اور واپس جانا ہے، جہاں ہمیں جنت جہنم کو بھی دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے، سوال و جواب کو فیس کرنا ہے. اور جب تک ایک بچے میں یہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا، لیکن پہلے ٹیچر کو یہ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، تو مذہبی جاگرت پیدا کرنی ہے، تبھی وہ بچے کو بھی اویئر کر سکتا ہے. اور بچہ بہت کوآپریٹ کرے گا. جب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے گا، یا اسی طرح کلچرل آئیڈینٹی، ہم کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، اور زبان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، اور ہماری زبان کتنی پرانی ہے، یا ہمارا مذہب کیا ہمیں سکھاتا ہے، مورل ویلیو سکھاتا ہے، بڑوں کی تمیز، یہ تابع داری کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ مورل ایجوکیشن ہے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے، ہمارا اکانومک سسٹم کیسا ہے، تو یہ کلچر میں آتے ہیں. کلچر آئیڈینٹی، یہ ہمارا آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے. آفاق صاحب، پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول تو شروع سے ہی تھے، یہ پرائیویٹ اسکول جو بیچ میں آ گئے، اب یہ تعلیم میں بہت آگے بڑھے ہیں، کہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو رکاوٹ تو نہیں بن گئے ہیں؟ یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو گورنمنٹ اسکول ہے، یہاں پہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ یہ تو رکاوٹ تو نہیں بن گئی؟ یا کوئی پیرلل سسٹم؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ پیرلل سسٹم ہے، دیکھا دیکھی میں دونوں آگے بڑھیں گے، یا تو یہ ایک دوسرے میں رکاوٹ پیدا کریں گے. آپ کی کیا نظر ہے؟ دیکھیے، رکاوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں. دیکھو ہم بولتے ہیں کشمیری میں، ییتا ژوٗنٛٹھۍ تیوٗتاہ گاش، کشمیری محاورہ ہے.
تو وہ رکاوٹ نہیں کرتے. البتہ فرق اتنا ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں سرمایہ دار کا لڑکا جائے گا, اچھا, یا امیر گھرانے کا لڑکا جائے گا, اور پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول میں تو غریب لڑکا جائے گا. اب رکھنے ڈفیکلٹی کہاں بات آتی ہے؟ اگر گورنمنٹ کا ٹیچر کانشیس ہوگا, جیسے میں نے اپنی کتاب میں لکھا, اس کو کیا ذمہ داری ہے, اس کو ڈائگنوسٹک کی ذمہ داری, ڈائگنوسٹک کو بولتے ہیں 3 ذمہ داریاں ہیں. ڈائگنوسٹک یعنی بچے کو جانچنا ہے, اس میں رجحان کیا ہے, اس کے اندر کمزوری کیا ہے, اور اس کے اندر پلس پوائنٹس کیا ہے, طاقت کیا ہے, استاد کو دیکھنا ہے. پھر پرسپیکٹو فنکشن ہے ٹیچر کی. پرسپیکٹو کا فنکشن کا مطلب ہے اس کو اپنے سبجیکٹ پر عبور ہونا چاہیے, وہ بہت قابل ہونا چاہیے, اور سب سے بڑھ کر سبجیکٹ کے علاوہ اس کو میتھڈالوجی کے پتہ ہونا چاہیے, یہ مجھے کس طرح پڑھانا ہے, اس کو ہم میتھڈالوجی بولتے ہیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور تھرڈ فنکشن ٹیچر کی ایویلیوٹی فنکشن, اور جو کچھ وہ پڑھائے گا اس کو ساتھ ساتھ ایویلیوٹ بھی کرنا ہے, اس کو جانچ بھی کرنا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں ایگزامینیشن سسٹم, وہ بھی کرنا ہے. جس طرح کالجوں میں یا یونیورسٹی میں ہوتے اسائنمنٹ سسٹم, تو اس کو بولتے ہیں ایویلیوٹی فنکشن, وہ تو بہت ضروری ہے. یہ فنکشن ہے ٹیچر کی, ڈائگنوسٹک فنکشن, پرسپیکٹو اور ایویلیوٹی فنکشن. ہر ایک ٹیچر یہ کرنا چاہیے. پھر گورنمنٹ کا سیکٹر جو ہے, گورنمنٹ کے اسکول ہیں, بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہاں گورنمنٹ اسکولوں میں, وہ ہے پیرنٹس کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. اب ٹیچر کچھ کیا کرے گا, لیکن تو بھی اس کے باوجود بھی ٹیچر بہت کچھ کر سکتا ہے, چاہے پیرنٹس کوآپریٹ کرے یا نہ کرے. لیکن جو ٹیچر ہے وہ تو مالک ہوتا ہے اپنے کلاس کا, وہ تو مالک ہوتا ہے, یا جو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اپنے اسکول کا, وہی اسکول کا ڈائریکٹر بھی ہے, وہی اسکول کا CEO بھی ہے. اس کو اختیارات ہوتے ہیں, وہ ان کا استعمال کرنا چاہیے. اس کو کانشیس ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے. اچھا آفاق صاحب, ایک چیز ہے, 4 سال کا بچہ ہے, اس پہ کتابوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول میں. 4 سال کے بچے کو 10 kg بکس, 10 کلو کتابیں پیچھے سے لوڈ ہوتی ہے. 6 سال کے بچے کو 20 کلو کتابیں پیچھے سے لوڈ ہوتی ہے. کیا ہے آپ کی نظر میں, کیا دیکھتے ہیں آپ اس اتنی ساری کتابیں اس چھوٹے بچے پہ لوڈ کرنا, یہ اس کا جو ریزسٹنس پاور ہے, مینٹل ریزسٹنس پاور, وہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ یہ بہت غلط ہے بات ہے. دیکھو, جو ایجوکیشن کا باور ہونا چاہیے, بوجھ ہونا چاہیے بچے پر, وہ ایج کے حساب سے تھے. جب ابھی آپ نے پہلے سوال مجھے پوچھا کہ 50s کی کیا بات تھی یہاں ایجوکیشن کی, اس وقت جب میں نے پرائمری اسکول اول میں فرسٹ پرائمری میں ایڈمیشن لیا, اس وقت صرف ہم اردو پڑھتے تھے, میتھ بھی نہیں پڑھتے تھے. اور دوسری جماعت میں جب چڑھ گئے تو آ گیا میتھ, اور تیسری جماعت میں آ گیا اردو, اور 6th کلاس میں جب ہم پہنچے آ گیا انگلش. تو یہی وجہ ہے کہ جو پرانے ہیں, یعنی کہ میری ایج کے جو لوگ ہیں, سائنٹسٹ بھی بن گئے ہیں, قابل ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں, قابل رائٹرز بھی بن گئے ہیں, قابل ایجوکیشنسٹ بھی بن گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو پرانا سسٹم تھا, اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اتنا بوجھ یا بار ڈالا جائے بچے پر, تاکہ اس کی پرسنالٹی کرش ہو جائے. اور میں نے ایک پیرنٹ نے مجھے سوال کیا تھا, وہ بینک مینیجر تھا, ویسے سوال اس نے پوچھا, اس نے کہا مجھے سر ایک سوال کا جواب بتا دیجئے. میں نے کہا کیا ہے؟ جب میں نے اس کو یہ کتاب دکھا دی فرام نالج وزڈم, اس نے کہا مجھے ایک مسئلہ ہے, آپ اس کا حل بتا دیجیے. میں نے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے اسکول نہیں جاتے ہیں. میں نے پوچھا ان کی کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ انہیں پوچھا LKG میں پڑھتے ہیں. میں نے پوچھا عمر کیا ہے؟ 3 سال کی. اس نے بولا 3 سال. میں نے کہا دیکھو بیٹا, وہ لڑکی تھی, دیکھو بیٹا ان کو کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ان کو اسکول جانے کی عمر ہے, آپ ان کو جیل بھرتے ہیں, تو وہ کیوں مانیں گے اسکول جانا؟ وہ ایک فطرت ہے, انسانی فطرت ہے. جب ہم اسکول جاتے تھے 6 سال سے پہلے کم ہمیں ایڈمٹ نہیں کرتے تھے, تب تک ہم 6 سال کھیلتے تھے, ہماری فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. آفاق صاحب, یہاں ہم بات کرتے ہیں استاد کی, سوسائٹی میں, سماج میں کیا استاد کی جو اہمیت 1957 کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہ اہمیت ابھی برقرار ہے کہ یا گھٹ گئی ہے وہ اہمیت سماج میں, یا عزت گھٹ گئی ہے, یا اہمیت برقرار ہے, یا عزت برقرار ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اہمیت اور عزت یہ 2 الفاظ ہیں. اہمیت تو استاد کی زیادہ اس وقت برابر ہے اور زیادہ ہے اس وقت.
چونکہ اس وقت مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اس وقت مسائل نہیں تھے، مطلب اکانومیکلی لوگ زیادہ اتنے کانشیس نہیں تھے جتنے کہ آج ہے. آج ہمیں بچے کو کچھ بنانا ہے، اس کو ایم دینا ہے زندگی میں، آپ کو کیا کرنا ہے، تو آج ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن جہاں تک عزت آپ نے کہا، وہ بھی میں نے پہلے کہا، یہ سب استاد کے ہاتھ میں ہے، یہ استاد کے ہاتھ میں ہے. جہاں جہاں میں نے ڈیوٹی دی تھی، آج بھی اگر میں جاؤں گا وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہر ایک ٹیچر کو ڈیڈیکیشن دکھانی چاہیے، اس کو بہت کام کرنا چاہیے. جتنا وہ کام کرے گا اتنی اس کی عزت بڑھے گی. جتنا وہ کام چور ہوگا، ہیڈ ماسٹر کو پریشان کرے گا، پرنسپل صاحب کو پریشان کرے گا، تو اتنی اس کی عزت گھٹ جائے گی. ہاں، بچوں کو توجہ نہیں دلچسپی نہیں، اگر پڑھائے گا بھی لیکن توجہ نہیں دے گا. میں نے جو پہلے کہا ہے ڈائگنوسٹک فنکشن ٹیچر کی، وہ بچے کو اندر جھانکنا چاہیے کہ اس میں قوت کہاں پر ہے، اس میں خامی کہاں پر ہے. جس طرح ڈاکٹر ایک نبض دیکھتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے، اس میں بیماری کیا ہے ڈائگنوز کرتا ہے، اسی طرح ٹیچر ایک ڈاکٹر ہے، بچے کا ڈاکٹر ہے، مینٹل ڈاکٹر، تو اس کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے اس کے اندر تک. ہاں، پھر جو پرسپیکٹو اور ایویلویٹو فنکشن اس کے ذاتی طور پر ہونی چاہیے، اس کا میتھڈالوجی اچھی ہونی چاہیے، اس کا ایویلویٹو یہ پوٹینشیل ہونا چاہیے. یہ 3 بہت اہم فنکشنز ہیں ٹیچر کے، جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. جی سر. آفاق صاحب، آپ سوپور میں، آپ نے سوپور میں جنم لیا ہے، آپ سوپور میں پلے بڑے ہیں، یہاں پڑھائی یہاں پڑھائی کی ہے آپ نے. آپ سوپور میں ہی بحیثیت استاد تعینات ہوئے ہیں، آپ پھر لیکچرر بنے ہیں، پھر پرنسپل بنے ہیں، پھر ریٹائر ہوئے ہیں. صحیح. تو آپ سوپور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوپور کو، یہاں جو سوپور کا وجود ہے، سوپور وجود، آپ ایک تاریخ دان بھی ہے، تاریخ بھی لکھ رہے ہیں، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. سوپور کی تاریخ کیا ہے، اس کا وجود کس طرح سے ہوا ہے؟ سوپور اس پہ آپ ذرا تھوڑی سی جانکاری دیجئے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے. سوپور ابھی اس وقت پولیس ڈسٹرکٹ بنا ہے. اب یہ تو مجھے لگتا ہے لائن صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی ہے. جب پولیس ڈسٹرکٹ بنا ہے، پھر یہ ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ بھی اس کو بننا چاہیے. اب کس نظر سے سوپور کو دیکھتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ اس کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اور تھوڑا سا تاریخ بھی اس میں، سوپور میں کس حیثیت سے سوپور کا وجود ہوا ہے اور کون سی تاریخ وابستہ ہے سوپور کے ساتھ، ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے آپ. ہاں، صحیح بات، صحیح آپ نے سوال کیا. دیکھیے، سوپور جہاں تک تعلق ہے، اونتی ورمن کے زمانے میں، اونتی ورمن نے یہاں 28 سال حکومت کی ہے. ہندو راجا تھا. اچھا. 8 سے 72 تک، 872 عیسوی سے 900 عیسوی تک، 28 سال انہوں نے حکومت کی ہے. راجا اونتی ورما، ہاں، جس کے نام پر وہ اونتی پورا ہے. ہاں. تو اس کے زمانے میں یہاں ایک عام شخص تھا، اس کا نام تھا سویا. ہاں، سویا. ہاں، یہاں انجینئر تھا. دماغ کے لحاظ سے کالج کہاں تھے، البتہ دماغی طور وہ بہت انجینئر ہی تھا. ہاں، دماغ کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے وہ انجینئر تھا. کشمیری تھا، کشمیری. ہاں. تو اس نے وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا. یہاں ان وقت زیادہ سیلاب آتے تھے. جب سیلاب آتے تھے اور یہاں کی فصل جو تھی وہ بالکل برباد اور تباہ ہو جاتی تھی سیلاب کی وجہ سے. وہ ڈاکٹر وہ اس اونتی ورما کے پاس گیا 1-2 بار، اسے ان کے سمجھا کہ میں اس کا علاج کروں گا میرے پاس. تو بادشاہ بھی بہت تنگ آ گیا. اسے کہا چلو یہ بھی دیکھیں اس کا یہ کیا کرے گا. تو اس نے پھر ان سے کچھ پیسے لیے اور وہ وہاں کھادیار میں پھینک دے پیسے. چونکہ لوگ غربت کے بہت شکار تھے، وہ پیسوں کے لالچ سے اس میں کود پڑے اور وہاں جو وہ چٹانیں وٹانے تھیں وہ باہر نکالی اور پیسے باہر نکال دیے. پتھر صاف کر دیے. ہاں، اس طرح سے دریا جہلم کے ایک قسم کی درجنگ ہو گئی، کلیئر ہو گیا پیسیج اور پانی نیچے بہتا گیا. جب سیلاب 1-2 سال نہیں آیا تو اچھا خشک ہو گیا. پھر اس نے اس کو وزیر بنایا، اریگیشن منسٹر. تو اسی نے اپنے نام پر یہاں بنایا یہ قصبہ، اس کو سویا پور بولتے تھے، جو اب بگڑتے سوپور بن گیا. اور اس کے بعد بھی یہاں بہت سے مارکے ہوئے. مطلب یہ جو تھا سلطان شاہ اس کا نام تھا، وہ افغان گورنر تھا. اس نے یہاں پر
جنگیں لڑی ہے؟ نہیں جنگ اس نے نہیں، یہاں جنگ یہاں اس نے 1082-84 میں سلطان حسن شاہ تھا، تو اس نے یہاں پر شاہی محل اور محافظ خانہ بنایا. کہاں پر؟ جہاں پر آج جامع مسجد ہے. اچھا، ہاں، جامع مسجد سوپور جہاں آج جامع مسجد ہے. اچھا، وہاں پہ محافظ خانہ یہ زمین وغیرہ کے؟ ہاں، ایک شاہی محل اور ایک محافظ خانہ تھا علاقے کا. یہ بھی سوپور کی امپورٹنس بڑھاتا ہے. اور محافظ خانے میں ہوتا کیا ہے؟ گورنمنٹ ریکارڈز ہوتے ہیں. ایک تو زمین کا وہاں کے حساب کتاب ہوتا ہے، دوسرا یہ شجرہ، ہیومن بینگز کا جو شجرہ ہے نا، شجرہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شجرہ. ہاں ہاں. تو پھر آ گیا 1885 میں آ گیا، نہیں 1580 میں آ گیا لوہر چک اور یوسف شاہ. یوسف شاہ چونکہ وہاں سے آ گیا تھا، لوہر چک یہاں کا بادشاہ تھا، یوسف چک وہاں سے آ گیا تھا مظفر آباد سے. تو ان کے درمیان لڑا ہو گئی 1580 میں سوپور میں ہی. 1580 میں اور یہاں پر خون ریز جنگیں ہوئی. تو لوہر یوسف شاہ چک اور لوہر چک، اچھا لوہر چک کے درمیان. تو یوسف شاہ چک نے جنگ جیت لی اور وہ بادشاہ بن گیا سارے کشمیر کا. اچھا. ہاں، پھر 1885 کی بات ہے جب عطا محمد خان افغان گورنر تھا، تو اس نے یہ جہاں پر محافظ خانہ اور یہ شاہی محل تھا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا شاید اسی جنگ کی وجہ سے. تو پھر اس نے وہاں پر بنایا گیا جامع مسجد جو ہے، ہاں جو وہاں پر آج جامع مسجد ہے وہ اسی نے بنائی ہے. عطا محمد خان یہ افغان گورنر تھا، افغانستان کا اس کو بولتے کشمیر انڈر سلطان، جب مسلمانوں کی حکومت یہاں تھی 700 سال تک. تو یہ سوپور کی تواریخ اہمیت ہے. اور جہاں تک اس وقت کا جو حال ہے، ایجوکیشنلی یہ بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں گے کتنے کالج ہیں یہاں پر، 2 ڈگری کالج ہیں، 1 ایگریکلچر کالج ہے، 9 بی ایڈ کالج ہیں، 6 ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، اور پرائیویٹ سکول بھی 8 ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لا کالج 1 ہے، ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن جو ڈائٹ ہے وہ بھی یہاں پر ہی ہے، اور پلے گراؤنڈ بھی 4 ہیں. اگر جہاں تک یہاں کا ڈسٹرکٹ ہونے کا تعلق ہے، یہاں پر آلریڈی 10 کم سے کم 10 ڈسٹرکٹ آفیسز کام کر رہے ہیں. میں ان کے نام بھی بتاؤں گا. اور 3 ریجنل آفیسز کام کر رہے ہیں سوپور میں. اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ اپیل، کہ اگر ان کے خیال میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کو 2 حصے کرنے ہیں، یعنی کہ 2 ضلع بنانے ہیں، تو سوپور کو ترجیح دینی چاہیے. اور آبادی کے لحاظ سے بھی آبادی کے لحاظ سے بھی، اور یہاں اکنامکلی حقدار ہے. دیکھو اگر سری نگر کے بعد سوپور دوسرا بڑا شہر ہے، اور گورنمنٹ کو کم سے کم لاگت یہاں لگے گی، کیونکہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر 10 ہیں یہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، جن میں ایگریکلچر آفیسر ہیں، ہارٹیکلچر آفیسر ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوز آفیسر، ہاسپٹل ہیں، یہ ہے ڈائٹ ہے ڈسٹرکٹ کا، اور ڈسٹرکٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، ہاں سپرنٹینڈنٹ پی ڈی ڈی کا ہے، سپریٹ ہائیڈرولک کا ہے، آر ٹی او سوپور میں ہے، اور فشریز کا نارتھ سرکل یہاں پر ہے، اور کنزرویٹر آف فارسٹس نارتھ سرکل یہاں پر ہے، ایسی پروجیکٹ نارتھ سرکل یہاں پر ہے. اب یہاں اور کمی کیا ہے، صرف ایک ڈپٹی کمشنر کی، اے ڈی سی کو ڈی سی بنانا ہے، بس یہاں ڈسٹرکٹ بنے گا. اس کے برعکس کسی اور جگہ لیں گے تو گورنمنٹ کو 10-15 سال لگیں گے اس کو ڈیولپ کرنے میں، اور یہاں تک جائز بھی نہیں. ہاں، اور جہاں اکنامی کا تعلق ہے، یہ سینٹرل لوکیٹڈ ہے، اور سینٹرل لوکیٹڈ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنے کی اکنامکلی ڈیولپمنٹ اور پاپولیشن کے حساب سے. ہاں دیکھو، اکنامکلی یہاں پر آلریڈی ایک فروٹ منڈی ہے، انفراسٹرکچر تو بنا ہے، اور ایشیا کی سب سے دوسری بڑی فروٹ منڈی ہے سوپور میں. اور جہاں تک ٹورزم کا تعلق ہے، یہاں ٹورزم ڈیولپ ہو سکتا ہے. ورل لیک، ننگل ہے، رکھ ہائی گام ہے، اور کھڑگو منگلو ہے، وہ یمر زلواری ہے، جہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ٹورزم کی، اور یہاں اکانومکلی پوٹینشیل ہو سکتا ہے. اگر آپ مرکزیت کی بات کریں گے، اگر ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں اکانومکلی کی جو لوگوں کو کیا فائدہ دیتا ہے، تو ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے بجائے بھوپال ہونی چاہیے، کیونکہ بھوپال وسط میں ہے. سینٹرل پلیس جو ہندوستان کی ہے وہ بھوپال ہے. لیکن وہاں پر یہ
राजधानी नहीं है वो दिल्ली में क्यों है? क्योंकि दिल्ली को एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, वहाँ से ताल्लुकात होते हैं सारी दुनिया के साथ, वो बहुत आसान होता है, वो लिंक होते हैं सारे वर्ल्ड के साथ, बहुत आसान हो जाता। पाकिस्तान की कराची थी वो राजधानी, तो फिर उसको शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद। वो क्यों शिफ्ट किया गया? क्योंकि इस्लामाबाद का ताल्लुक बाकी दुनिया से बिल्कुल जुड़ जाता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर है, डेवलपमेंट फैक्टर माना जाता है। इसी तरह से अगर जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे वहाँ देखना चाहिए कि लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और इस रियासत को क्या फ़ायदा मिलेगा। वो डेवलपमेंट होगी, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो पोटेंशियल देखना है। वो तो यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आफाक साहब आप सही बोल रहे हैं, जितनी आसानियाँ यहाँ पे हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने में, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आफाक साहब आप ने बड़ी खूबी से जो तारीखी शवाहिद बयान किए हैं, बहुत अच्छा लगा है, और नाजरीन भी मुझे उम्मीद है कि उनको भी अच्छा लगेगा। ये वलर झीली वलर सोपोर में है, तो कोई इसमें शहर आबाद था? हाँ हाँ, कब की बात है? 3003 की। 300 साल, यानी 3300 साल। अच्छा, 3300 साल पहले वहाँ पर उसका एक शहर था, उसका नाम था सिंधमत नगर। अच्छा, सिंधमत नगर वलोर में आबाद था। हाँ, बहुत बड़ा शहर। हाँ, बहुत बड़ा शहर। अच्छा, आबादी के लिहाज से मैंने सुना 5000 कोई आसपास। वो सिंधमत नगर था, तो वो फिर डूब गया गलत कार्यों की वजह से। अच्छा, गलत कार्यों की वजह से। अच्छा, तो वो डूब गया था, अल्लाह का कहर उस पर नाजिल हुआ, नीचे से ही पानी उबल गया एक चश्मे से, तो वो शहर डूब गया। जी। अच्छा, कोई वहाँ पे अभी है आसारी कदीमा के लिहाज से कोई वहाँ पे कुछ चीज़ें पाई भी जा रही है, मगर अभी है कोई? नहीं, देखो उसमें रिसर्च की नहीं हुई है, अलबत्ता ये तो हिस्ट्री है, ये तो ऑथेंटिक हिस्ट्री है। हाँ, मोहम्मदीन फोक की हिस्ट्री भी है। अच्छा। और बाकी जितने भी हिस्टोरियंस हैं, रबानी साहब, उनकी भी ये हिस्ट्री है। तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने क्या बनाया था वहाँ पे बलूर में? वो लांक। अच्छा, लांक बना। क्या किस तरह की लांक? वो तो एक आइलैंड है। हाँ, वो तो सिंपली रिक्रिएशन है, जिस तरह वो चार चिनारी डल में है, सैर सपाटे के लिए। सैर सपाटे के लिए बना है, डल का नजारा उठाने के लिए। अच्छा, नजारा उठाने के लिए। जी। और वहाँ जिस तरह फिर कौन से इस सदी में इसको सैलाब ये पानी ने डुबो दिया? ये उसी जमाने की बात है, अलबत्ता हिस्ट्री में डेट नहीं लिखा है, अलबत्ता यही लिखा है कि यही 333 साल पहले। ये 3033 साल पहले ये फिर शहर ही डूब गया। फिर सोपोर 1085 में वजूद आ गया। सोपोर 1085 में नहीं, 1025 नहीं में 800 और 900 के दरमियान, 872 और 900 के दरमियान। वो जो 3300 साल पहले वो है बिफोर द क्राइस्ट। नहीं, हाँ, वो सिंधमत नगर था। हाँ, ये तो आफ्टर क्राइस्ट की बात है, ये ईस्वी सन है। जी। अच्छा, हकीम सोया ने इसकी बुनियाद डाली है, हकीम सोया ने। तो फिर यहाँ पे वो जंगें भी लड़ी गई है, कई बार सोपोर उजड़ गया, कई बार सोपोर बन गया। तो ये चलता रहा, आज तक ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा आफाक साहब, वक्त हमने आपका बहुत लिया है, तो मुझे लगता है अब आप अपना आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए असातिज़ा को, तालिब इल्मों को, वालिदैन को, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप तालीम के हवाले से? असातिज़ा कराम से मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने फ़राइज़ को समझें, उनको क्या करना है। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ाना है बल्कि समाज को भी सुधारना है। वो इस तरह हो सकता है जब उनमें प्रोफेशनल नॉलेज होगा। उनको प्रोफेशनल नॉलेज इतना नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, बल्कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, बस फर्द समाज के, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं, वो समझनी चाहिए। और मेरी किताब वहाँ हर सेकेंडरी स्कूल में है, अक्सर कॉलेजों में भी है, सब चारों यूनिवर्सिटी में है, फ्रॉम नॉलेज टू विजडम। अगर किसी को हाथ में नहीं है तो वो गूगल में दे सकता है, गूगल में रशीद आफाक क्लिक कीजिए तो वहाँ से आपको ये किताब मिलेगी, फ्रॉम नॉलेज टू विजडम, फ्री टू रीड। ये मुफ्त में आपको पढ़नी है, लेकिन मेरी गुजारिश है आप इसको पढ़ लीजिए ना। मैं इसकी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा जो किया है 36 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो भी इसमें मैंने लिखा है। तो
یہ بہت محنت کی کام میں نے کیا، محنت سے بڑی ارکریزی سے یہ کام کیا ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری قدر نہ کریے، آپ اپنی قدر کیجیے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، بچوں سے میں ہی کہوں گا، یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ میں کریٹیوٹی پیدا کریں. یعنی تخلیق ہے، کریٹیوٹی کا معنی کریٹیو تھنکنگ، یعنی سوچنا چاہیے. جب تک بچہ سوچے گا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ کریٹیو تھنکنگ اس وقت، کریٹیو پاور اسی وقت پیدا ہوگا بچے میں جب وہ موٹیویٹڈ ہوگا، یعنی جب اس میں رجحان ہوگا پڑھنے کا، دنیا میں کچھ بننے کا اس میں رجحان ہوگا. یعنی ایم آف لائف جس کو بولتے ہیں، یا گول آف لائف. بچے کو اپنا گول سمجھنا چاہیے، مجھے کرنا کیا ہے، تو مجھے کیا بننا ہے. اور والدین کا جہاں تک تعلق ہے، ان سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں، جس طرح پرائیویٹ اسکول کے والدین دلچسپی لیتے ہیں اپنے بچوں میں، گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھنے والے بچے جن کے والدین وہ بھی اگر اس سے نصف ہی دلچسپی لیں گے، تو میں یہ دعویٰ سے کہوں گا، اگر صرف وہ نصف دلچسپی لیں گے تو میں دعویٰ سے کہوں گا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، جو گورنمنٹ اسکولز ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول سے بہت آگے جائیں گے. جی آفاق صاحب کا دعویٰ ہے اگر تعلیمی میدان میں والدین تھوڑی سی توجہ دیں اور اساتذہ اپنی ذمہ داری سمجھیں تو تعلیمی میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ. آفاق صاحب ایک ماہر تعلیم ہے، سوپور سے ان کا تعلق ہے، یہاں پہ یہ جنم لیے ہیں، ادیب ہے، ایک فلسفی بھی ہے، ایک مورخ بھی ہے. انہوں نے بحیثیت استاد کام کیا ہے اور بحیثیت پرنسپل ریٹائر بھی ہوئے ہیں. ان کے تصانیف کہیں موجود ہے. انہوں نے کلام شیخ العالم کا ایک انگریزی میں ایک ٹرانسلیشن کیا ہے، پوئٹ دی ویژنری. یہ ہے کلام شیخ العالم کا انگریزی ترجمہ جو آفاق صاحب نے کیا ہے. اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، فرام نالج ٹو وزڈم. یہ استادوں کے لیے خاص انہوں نے لکھی ہے، فرام نالج ٹو وزڈم، ایجوکیشن کے بارے میں استادوں کے لیے خاص لکھی ہے. جو بھی استاد اس کتاب کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ بہت کچھ اس کتاب سے حاصل کرے گا. اور انٹرنیٹ پر ہی اویلیبل ہے، فری ہر جگہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ بازار میں بھی اس کو خرید سکتے ہیں. تو آفاق صاحب کا ہم لائبریری میں، اسکول کے آفاق صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام ملاقات میں وقت دیا ہے اور تھوڑی سی جانکاری دی. ان کے پاس ابھی سمندر باقی ہے تو تھوڑا سا پانی لیا ہم نے. تو انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ان سے اور جانکاری لیتے رہیں گے ہم. تو ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. السلام علیکم.